اورینٹڈ ہے، جو خالی پیسوں یا گرانٹ کی ایڈ کے اوپر مبنی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس، روزگار، ریلیف کا ایک پورا ویژن ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے ان دونوں ممالک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے شراکت داری سے برابری کی سطح پر. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عید والے دن یو اے ای سے جو وفد آیا ان کی اکنامک ٹیم تھی، ان کے جو وہاں جو میٹنگ ہوئی اس سے ان کنٹینیویشن تھا. تو اس کے بارے میں بھی ہماری اکنامک ٹیم، ہماری انرجی اور پاور کی ٹیم اس وقت اس تمام جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ان پارٹنرشپس اور ان منصوبوں کے اوپر بہت جلدی پاکستان کی عوام کے سامنے ایک پورا اوور ویو دیا جائے گا کہ کون کون سے شعبوں میں کتنے پروجیکٹس کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے. دوسرا جی بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایجنڈا تھا، فیڈرل منسٹر فار پاور خرم دستگیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اس کے اوپر ایک کمپلیٹ تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گے اس وقت انرجی کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر، پچھلے 4 سال کیا ہوتا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو اب اس وقت حکومت کا پلان ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا بلکہ جو ٹرانسمیشن ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل جامع حکمت عملی کابینہ کو دی گئی ہے، جس میں انرجی مکس کے منصوبے ہیں، جس کے اندر کنزرویشن پلانز ہیں، انرجی کنزرویشن پالیسی ہے. تو یہ ابھی آپ کو فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو کابینہ کو بریفنگ دی ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے گندم کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال جس وقت گندم کی کاشتکاری کی جا رہی تھی اس وقت نہ کوئی انسینٹیو دیا گیا، بلکہ ڈی اے پی کی جو بوری تھی جو 2018 میں 2600 تھی اور اس وقت وہ نہ صرف 10,000 روپے کی مل رہی ہے بلکہ مل بھی نہیں رہی تھی جس وقت یہ کاشت گندم کی ہونی تھی. اس کے علاوہ کوئی انسینٹیو بیسڈ اپروچ نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے پچھلے 4 سال کی پالیسیز جو تھیں، جو گندم کی سچویشن ہے ملک کے اندر سٹاک کے حساب سے، اس کو دیکھتے ہوئے کابینہ نے آج 3 ملین جو میٹرک ٹن ہے اس کی گندم کی امپورٹ کی اجازت دی ہے، لیکن یہ صرف ایک خاص مدت کے لیے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ 2018 میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی، میں یہ بتاتی چلوں اور آپ لوگوں کے لیے اس کو رپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور انشاءاللہ جو اس وقت ویژن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر کو کہ فوری طور پر ایک ایسا پلان کہ جو اگلے چند ماہ کے اندر ایسی سچویشن ہو جائے اور جو اگلی کاشت کی قسط ہے اس کے اندر انسینٹیو بیسڈ اپروچ کے ساتھ ہم گندم کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کریں بلکہ ہم اس سچویشن پر آ جائیں جو کہ 2018 میں ایکسپورٹ پاکستان کر رہا تھا. تو اس سلسلے میں بات ہوئی تفصیلی طور پر، اور پھر کچھ جو تانیاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آرڈیننس فیکٹری بورڈ ہے اس کی اوپر محمد مسعود صاحب کو ڈائریکٹر تانیات کرنے کی منظوری دی ہے، انڈسٹریل اینڈ کمرشل ریلیشن شپس، اور بطور ممبر بورڈ تانیاتی کی منظوری دی گئی ہے محمد مسعود صاحب کو. اس کے علاوہ ریٹائرڈ ایڈمرل سلمان الیاس صاحب جو ہیں ان کو ایم ڈی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کا ڈائریکٹر کی تانیاتی کی منظوری دی ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج ایجنڈا آئٹم تھا کابینہ کا جس کے اوپر جو پاسپورٹس ہیں، جو 1947 پاسپورٹ ایکٹ کے تحت ایک سے زیادہ غیر ملکی پاسپورٹ جن کے پاس بھی ہے ان کو منسوخ کرنے کی منظوری دی ہے. اور نہ صرف یہ منظوری کہ ان کو منسوخ کیا جائے بلکہ آئندہ اس کو کیسے روکا جائے اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ حکمت عملی جامعہ بنانے کی ہدایت دی ہے جو چند ہی دنوں میں فائنل ہو کر بتا دی جائے گی. اور آخری تاریخ یہ جو 2 پاسپورٹس ہیں اس کی منسوخی کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 مقرر کی گئی ہے. تب تک جو جتنا جو پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو کام ہے اس کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے بعد یہ ای سی سی نے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی 9 مئی کو جس کا اجلاس ہوا تھا اس کی بھی ڈیسیجنز کی توثیق کی گئی ہے کہ جتنا رمضان پیکج میں آٹا اور چینی کا جو ریٹ وزیر اعظم کی ہدایت اور جو صوبوں کے ساتھ مل کے تعین کیا گیا تھا جس کے اندر جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 950 سے 800 روپے کیا گیا تھا، اور چینی جو ہے وہ
85 روپے کلو سے 70 روپے کلو کی گئی تھی، تو اس کو بھی کابینہ نے آج منظور کیا کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے، اور صوبوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں، اور مانیٹرنگ میکنزم اس وقت ان پلیس ہے جس سے ان ریٹس کے، جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے، تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا، اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کے علاوہ جی جو ڈی جی آئی بی جو ہیں ان کو فواد اسد اللہ خان صاحب کو تعینات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے، اور جو ممبر فائنانس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسیس چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کا، تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے۔ تو یہ تو تھے جو ایجنڈا آئٹمز آج کے کابینہ کے تھے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے، اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے، اور جو آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے، اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر غنڈہ گردی بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر آپ کو لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے، اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا ہے سیشن کے اندر، تو اگر وہ بریفنگ دیں اس کے بعد پاور کے اوپر آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے۔ آپ ادھر آ جائیں، یا یوں بہت شکریہ جی۔ آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اور جس ڈھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ٹرانزیشن ہوئی، کئی بارہا لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی، لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس دفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے۔ تو آج کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا، اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM پاکستان، BNP، ANP کے جتنے ساتھی تھے، تمام جماعتوں، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا، جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو کابینہ نے آج یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی طے کیا کہ اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں،
وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت ان کی نہ صرف توثیق کی، بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا، بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں فیڈرل منسٹر پاور کو دوں، میں ایک بات صرف بتا دوں، ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور جو ڈیمانڈ اس وقت 16,000 ٹن ڈیلی کی ہے، اور اس کے برعکس جو اس وقت سٹاک موجود ہے 4,870 ٹنز جو کہ ہوتا ہے، اور جو کاشت ہماری اس وقت 2021-22 کا جو موجودہ کاشت تھی وہ 7.869 ٹنز کے حساب سے۔ تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشینٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر، اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ 52 روپے سے 120 روپے کلو تک گئی، اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا۔ اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ابھی جو نئی کاشت کی سائیکل ہے وہ اپریل ٹو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی۔ صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈیبل کیا جائے، اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے اور ڈفرینسیشن اس کو بھی کم کیا جائے۔ اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سٹاک سفیشینٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈیبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب میں فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ میں آج وزارت توانائی کی جو عرضداشت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسم گرما جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ اس کی ہم نے آج درخواست کی ہے وزیر اعظم سے بھی اور کابینہ سے بھی، جس کا ہمیں امید ہے مثبت جواب متوقع ہے۔ کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی، اور ملک میں طلب سے زیادہ جو سپلائی تھی بجلی کی وہ موجود تھی۔ لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس دن پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور 7,104 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی تھی، جس میں سے 5800 میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پچھلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی۔ تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے، اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے، اور وہ ہے 7,104 میگا واٹ۔ یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو بھگت رہے تھے۔
وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے صفر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہماری محنت قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے، ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے۔ آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، پاکستان میں جو ہائیڈل الیکٹریسٹی اس کی چونکہ جنریشن بڑھ رہی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 22,634 میگا واٹ ہے۔ 3:45 بجے کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 گھنٹے 45 منٹ پہلے کا 22,634 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ یہاں جب میں نے یہ بڑی عاجزی سے یہ دعویٰ کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ صفر کر دی ہے، تو ملک کے طول و عرض سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جن کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وہ آئی، اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں، سندھ میں اور بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، وہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں صفر ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ یہ آج وضاحت میں نے، چونکہ کابینہ میں بھی ایک بڑی تعداد ان اراکین کی ہے جو ان دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے مجھے پھر فون بھی آئے عید کی چھٹیوں کے دوران، تو کابینہ کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ پورے ملک کے جو فیڈر ہیں ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور 7 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری اے ہے جس میں جہاں لائن لاسز یا خسارہ جو ہے بلوں کی بازیابی وہ 10% میں اس میں جو کمی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے، وہ کیٹیگری اے ہے۔ اسی طرح کیٹیگری بی جو ہے وہ 20 ہے، کیٹیگری سی 30 ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو صفر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی 3 یا 4 کیٹیگریز ہیں فیڈرز کی، ان میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہو رہی، اور اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ ملک میں آج جیسا میں نے کہا 22,634 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے اور کہیں بھی بجلی کی جو کمی نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ خسارے والے فیڈر ہیں یا جہاں سے بلوں کی بازیابی کم ہوتی ہے، وہاں پوری بجلی ہونے کے باوجود ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اس وقت پاور ڈویژن کا، اس کو ایک خاص حد میں محدود کرنے کے لیے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں شہروں میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے، اسلام آباد میں صفر ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قصبے میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تو اس کے لیے پھر آج جب یہ سارا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا، بڑی تفصیلی اس پر بحث ہوئی، تو وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں فوری طور پر ایک نئی پاور پالیسی تیار کی جائے، جس کے تحت آنے والے جو کم از کم 10 سال ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ہمیں جنریشن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مزید لگانی ہے، اس کا ایک منطقی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو کہ کس قسم کی ہمیں جو ایندھن کے ذریعے ہمیں بجلی لگانی ہے۔ اس پر ہم نے چونکہ کچھ کام کیا ہوا تھا، تو میں نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو جو سورج سے بجلی بن رہی ہے، سولر پاور اور ونڈ پاور، وہ اس وقت کمپیریٹیو ہے۔ کوئلہ جو 5 مہینے پہلے تک سب سے سستی بجلی فراہم کر رہا تھا، اب وہ کمپیریٹیو نہیں رہا، اور وہاں اس میں بہت اس کی قیمت میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 ماہ میں، جس کی وجہ سے ہمیں معاملہ تو آگے بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر پاور اور ونڈ پاور، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آف کورس جو ہائیڈل جنریشن ہے، جو پانی کے ذریعے بجلی ہم بناتے ہیں، اور چوتھی اس کا جو آپ سمجھ ستون ہے وہ ہے جس کا آغاز مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا تھا کہ تھر کول سے جو ہمارا اپنے ذخائر ہیں اپنے ملک کے، جو ہمیں باہر سے نہیں منگوانے پڑتے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ تھر کول میں اس وقت بجلی بن رہی ہے اللہ کے کرم سے، اور بہت جلد
کچھ اور پلانٹس جو ہیں جو 2018 یا اس سے پہلے سے بننے شروع ہوئے تھے ان کی پروڈکشن بھی اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو سی پیک کو نقصان پہنچایا اس کے باوجود یہ کارخانے جو تھر کول کو استعمال کر رہے ہیں وہ آن لائن آئیں گے. اور ایک پروجیکٹ جو تھر کے بلاک 6 میں 1320 میگا واٹ پچھلی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا, اس کو بھی ہم اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ, اور وہ بھی کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن پیدا شروع کر دے گا. آج جو 22,634 میگا واٹ ہے محترم حضرات, خواتین حضرات, اس میں نیوکلیئر پاور کے بھی میگا واٹ شامل ہیں جو کراچی میں ہم نے K3 اور K4 کے نام سے جو نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے, وہ بھی ہم آن لائن آنا شروع ہو گئے. تو ان کی بجلی بھی اس میں جو 22,634 میگا واٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے. جو اگلی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے مشاورت کے بعد دی وہ یہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں توازن پیدا کیا جائے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نمٹیں گے, جس میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے. لیکن اوور آل ہماری تو یہی صدا تھی کہ اگر ہمیں 100 ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو 4 سے 5 مہینے ہیں موسم گرما کے اس کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کو محدود کر سکتے ہیں. 0 کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشس ہے کیونکہ دیہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ایک توازن لا کے لوڈ شیڈنگ کا وہ ہم آگے بڑھیں, جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے, کابینہ بھی اس میں شامل ہے, کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے. وسائل جو ایندھن درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلریڈی جو ہے اب LNG کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ, وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ہمیں جس طرح پہلے مئی کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے یہاں تک کہ اسلام آباد کے رہنے والے بھی کہتے ہیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی, وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے, اس میں وہ مہارت ہے اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو 26 اپریل کو لگتا تھا کہ 8 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی, وہ ہم نے 4 دنوں میں اپنی محنت سے اس کو چالو کیا. اور جو ہم نے 2018 میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا, وہ محمد نواز شریف کا مشن آج بھی جاری ہے. اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کولیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری جن کا 4 صوبوں سے تعلق ہے وہ اس میں شامل ہیں. ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آنے والے موسم گرما میں جولائی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے, وہ محدود رہے, اس میں شہری اور جو دیہی علاقے ان میں توازن رہے. اور انشاءاللہ جو اگلے 10 سال کی پالیسی ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی فلاح کے حوالے سے اس کی بنیاد پر مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے. بہت شکریہ. صدر مملکت نے خط لکھا ہے, جواب دیا عمران خان صاحب کے خط کا, وہ میڈیا کو جاری بھی ہوا ہے جواب تھوڑی دیر پہلے. اس میں کہا گیا کہ رجیم چینج کے حوالے سے واضح شواہد موجود ہیں, لہٰذا جو ہے اس بات کی تحقیقات کی جائے اور کمیشن بنایا جائے.
اور یہ خط اس کی کاپی جو ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور چیف جسٹس کو بھیجی ہے، تو اس میں آپ کا کیسے فالو کریں گے؟ دیکھیے محترم خواتین و حضرات، آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء صدر کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ایڈوائس ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے، جو ایڈوائس ان کے سیاسی جماعت یا ان کے فائدے سے کلیش کر رہی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آئین انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرے، اور یہ وہ ایڈوائس ہے جو 3 اپریل کو چودھری سرور صاحب جو اس وقت گورنر پنجاب تھے ان کو اتارنے کے لیے صدر نے ایکسیپٹ کی تھی۔ یہ وہی ایگزیکٹلی وہی ایڈوائس ہے، وہی آئین کی شکیں ہیں جس کے تحت یہ ایڈوائس دی گئی تھی۔ تو صدر اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کے پاس یہ نہیں کہ میرا مزاج اچھے نہیں ہے آج، یا جو ہے وہ رجیم چینج کا لفظ کہیں آئین میں درج نہیں ہے، تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ صدر مملکت جو ہے، انگریزی کا لفظ آئین کے آرٹیکل 6 میں درج ہے، سبورٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، اور کابینہ نے یہی آج اس پر اپنی واضح رائے دی ہے کہ اگر ہمیں ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے تو دس سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن، 4 الفاظ ہیں آپ کو پتا آئین میں درج ہے، ہیلڈ ان ابیئنس ہے، سسپینشن ہے، لیکن یہ جو سبورژن ہے اتنی واضح طور پر سامنے آئی ہے جہاں صدر کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے کیوں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کیا۔ تو جب آئین واضح ہے، آئین میں جو رستہ ہے اس کا تعین واضح ہے، تو پھر ٹھیک ہے خط لکھیں اور سب کو لکھیں، لیکن ہمیں تو یہ پوری جو جدوجہد عمران خان کے فاشزم کے خلاف کی گئی تھی وہ آئین کی عملداری کے لیے تھی، اور اگر آئین کی وہ شک جو ہے وہ چودھری سرور کے معاملے میں ٹھیک ہے لیکن آج کے گورنر کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے، صدر کے پاس یہ لیوے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ تو ہماری تو ابھی بھی یہ توقع ہے کہ یہ معاملہ جس کے لیے اب ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے، جس کے ٹی او آرز کا تعین ہو جائے گا بہت جلد، کہ اس کو دیکھا جائے کہ بھی آئین کے اندر جو شکیں ہیں، وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی پاکستان کے عوام سے لی جا رہی ہے، وہ کوئی اپنی خود کھڑے نہیں ہو گئے کہ جی مجھے گورنر بدلنے ہیں۔ ایک آئین ہے جو پوری طرح ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا یہ کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے۔ تو یہ معاملہ محترم خواتین و حضرات انتہائی سنجیدہ ہے، یہ کوئی پارٹیوں کے درمیان فٹ بال نہیں کھیلا جا رہا، یہ آئین کی عملداری کا معاملہ ہے، ہم اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کابینہ نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے، اور سنجیدگی سے ہی متانت کے ساتھ اس معاملے کو ہم خوش اسلوبی سے حل کریں گے انشاءاللہ۔ میڈم 2 سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آج لندن جا رہے ہیں، ان تو بتا دیں ان کا ایجنڈا کون لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ دوسرا، آج کیا ڈی جی آئی بھی تعینات کی ہے فواد اسداللہ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 6 ماہ سے ان کے خلاف بڑے سیریس قسم کے کیسز چل رہے ہیں، گلبرگ گرین ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے۔ آج متعلقہ وزارت نے جب سمری پیش کی تو یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں یا نہیں رکھی گئی؟ سر آپ سے آپ نے کہا آج جو سپلائی ہے 22,600 ہے، 634 آخری 34 کو نہ بھولیں۔ نہیں آنیسٹلی ہم تو ایک میگا واٹ اکٹھا کر رہے ہیں نا پاکستان کے عوام کو۔ اس کے ساتھ بتا دیں، دوسرا چائنیز کمپنی نے خط لکھا ہے کہ ان کے 3 کھرب روپے کے بقایا جاتا ہے، اگر وہ نہیں دیے گئے تو وہ جو اپنے پاور پلانٹ ہے وہ بند کر دیں گے، تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ سب سے پہلے تو جی جو ابھی خبر ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے، اور جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ اس کے اوپر دکان لگا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سودا اپنا بیچ رہے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں،
وہ جا رہے ہیں ایک پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ملنے اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور یہ مشاورت کا سلسلہ پارٹیز کے اندر ایک کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے، لیکن جو بے روزگار سیاسی یتیم یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کیونکہ یہ مشاورت کا سلسلہ نہیں ہوتا، اور وہاں ایک شخص کی ضد، تکبر اور فیصلہ سازی کے ذریعے پوری پارٹی، اور اسی حکم کے ذریعے یہاں ملک کے اندر آئین شکنی بھی ہوئی، وہ تماشا لگایا گیا جو پنجاب میں دوبارہ ہو رہا ہے. تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جن کے پاس آج کچھ کہنے کو نہیں ہے، کوئی کارکردگی دکھانے کو نہیں ہے، کسی قسم کا پاکستان کی عوام کو 4 سال ریلیف دیا ہو وہ بتانے کو نہیں ہے، صرف جھوٹا ایک بیانیہ جو بیرون ملک سازش کے علاوہ، تو اب ان کو ایک ٹاپک مل گیا. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن ہے، پارٹی ڈیلیگیشن جا رہا ہے قائد محمد نواز شریف صاحب کو ملنے. مشاورتی عمل ہے، مشاورتی سلسلہ پارٹیوں کے اندر، اور مسلم لیگ نون کے اندر خاص طور پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ بغیر وجہ کے تنقید جو ہے وہ مقصد ہے تو اس کو جاری رکھیں. ہم وہ کریں گے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا اور جو پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر. جی ڈی جی آئی بی کا پروفائل جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تعیناتی ہوئی ہے، وہ بالکل ان سب چیزوں کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی کیٹیگورک الزام ثابت نہ ہو جائے، یہ روش ہم نے 4 سال بھی دیکھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہوتا ہے. جی چائنیز ہم جو ہماری کمٹمنٹس ہیں پاور سیکٹر کی، اسی لیے یہ پاور سیکٹر جو ہے وہ صرف وزارت بجلی نہیں ہے، یہ ایک تکون ہے جس میں ایک کونے میں وزارت بجلی ہے، ایک کونے میں وزارت پیٹرولیم ہے، اور تیسری جو کونا ہے وہ سب سے اہم ہے، کارنر سٹون ہے، وہ وزارت خزانہ ہے. تو ہم نے مستقل طور پہ، اس لیے آج کابینہ کے سامنے کھل کر یہ بات کی گئی کہ بلکہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہماری جو آج وزارت جو کی طرف سے جو پریزنٹیشن تھی کابینہ کو، اس کا عنوان تھا پاور سیکٹر اے میس. یعنی وہاں ایک بہت بڑا آپ اسے گھمسان کہہ لیں، ایک گنجلک معاملہ ہے جس میں ہم نے ڈیل کرنا ہے، جس میں چائنیز کمپنی. تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ 30 جون سے پہلے یہ جو ہمارے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ، اسی لیے ہم وزارت خزانہ کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. 2 دفعہ میں جا بھی چکا ہوں اور جاتا رہوں گا، کیونکہ ہم نے یہ معاملہ حل کرنا ہے، اور یہ جو تمام چائنیز کمپنی جہاں بھی ہمارے ڈیوز ہیں ہم اسے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک مالیاتی چیلنج ہے، اور جہاں ہم نے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ڈسکوز سے جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سے میکسیمم ریکوری جو ہے اس کا آغاز کریں. 2 ڈسکوز میں آلریڈی جا چکا ہوں، اور تمام کا وزٹ کر کے ان پر یہ بات واضح کریں گے کہ اب کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ریکوری امپروو کرنی پڑے گی تاکہ ہم یہ تمام جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ ان کو دے کر تو پاور سیکٹر میں ایک توازن اور تسلسل لے کر آنا ہے، تاکہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ جب بھی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اب ہماری گورنمنٹ آئی تو 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، پھر کچھ دیر، یہ جو تسلسل اور توازن ہے یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس کا وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں بھی کچھ سکون ملے، لیکن ساتھ ہی ہماری جو انڈسٹری ہے، جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک تسلی ہو کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سفیشنٹ وافر بجلی موجود ہے. وہ جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ابھی ان کو ریفرنس دیتے ہیں، اور جب گورنر کی ضروری ہوتی ہے تو اس میں بھی آرٹیکل کا کوئی حوالہ دیتے ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی امپیچمنٹ کے علاوہ کوئی آئینی راستہ ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے؟ دیکھیں، اس کے اوپر آج کابینہ میں بڑی ہی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، کیونکہ جس قسم کی میں نے پہلے کہا کہ آئین شکنی 3 اپریل سے لے کر 11 اپریل کو دیکھی، اور ایک شخص کے حکم کے اوپر صدر، ڈپٹی اسپیکر، گورنر پنجاب، یہ تمام کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، اور ان کے آئینی اختیارات کا ناجائز استعمال پاکستان کی جو آئین ہے اس کے اوپر حملہ ہے.
اور یہ آئین شکنی جو ہے اس کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور ایک تو آئین شکنی اوپر سے غنڈہ گردی, تو اس کے اوپر ایک تفصیلی مشاورت ہے. وزارت قانون کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اس کا کس طرح ایسا سدباب کیا جائے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے آئین کو اوپر اس طرح حملہ کرنے کا. میڈم یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ نے آج کہا ہے کہ جو ایس اے پی ایم ہے حنیف عباسی صاحب کے خلاف جو چیف رشید صاحب نے درخواست دائر کی ہے اس کے اوپر کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف وہ نظر ثانی کرے. ایک تو یہ بتائیں کیا عدالتی اس طرح کا کوئی حکم ہوگا اس کو مانا جائے گا؟ دوسرا مہنگائی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جو دن بدن اضافہ ہو رہے ہیں؟ جی اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وفاقی حکومت اس نوٹس کے جواب میں اپنا جواب ہائی کورٹ میں جمع کرائے گی انشاءاللہ. حنیف عباسی صاحب بیل کے اوپر ہیں اور نوٹس ایک کمپلیٹ اس کے سیاق و سباق کو رکھتے ہوئے ایک نوٹس کا جواب اس وقت تیار کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور مہنگائی کی جو آپ نے بات کی ہے, پچھلے 3 ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے دوران بھی اور اب بھی جس قسم کی جو 3 کموڈٹیز کے اوپر ایک مانیٹرنگ میکنزم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے, جس میں چینی, آٹا, گھی اور جو اس کی تفصیل لمبی ہے, اور اس کو پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ, کیونکہ پہلا شخص تکبر اور انا کے اس گھمنڈ میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ صوبوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا وفاق کی اکائیوں کے ساتھ, اور ایک بکھرا ہوا سسٹم تھا گورننس کا بھی. ان سب کو پہلے اکٹھا کیا صرف پہلے ہفتے کے اندر, کیونکہ اس وقت رمضان تھا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو خود مانیٹر کرتے ہوئے ان کموڈٹیز کی چیزوں کے اوپر ایک کمپلیٹ مانیٹرنگ میکنزم کیا, اور اس کے بعد انشور کیا کہ جو پرائسز دی گئی ہیں صوبے بھی اور وفاق میں بھی اس کو کس طرح مانیٹر کریں اور وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مشکل حالات کے باوجود جو اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ کوئلیشن گورنمنٹ کے ذریعے تمام صوبے اس وقت ریپریزنٹ کرتے ہیں کابینہ کو, اور کوئلیشن پارٹنرز بھی تمام وفاق کی اکائیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے بہت جلد ایک کے بعد دوسری خوشخبری ملے گی. وزیر اعظم خود ان تمام حالات کا جائزہ قوم کے سامنے بہت جلد قوم سے خطاب کی صورت میں پیش کریں گے, اور ایسے ریفارم پیکیجز جو سمت درست کریں گے, نہ صرف یہ کہ پچھلی حکومت کا اعمال نامہ کیا ہے, جو 4 سال یہاں ماتم ہوتا رہا کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے, جبکہ پچھلی حکومت آپ کو ڈیمانڈ کے مطابق بجلی دے کر گئی تھی, مہنگائی کو 3% پر کر کے گئی تھی, سی پیک دے کے گئی تھی. یہ وہ تمام انیشیٹوز تھے جو پچھلی حکومت نے آپ کو دیے تھے. نہ صرف آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا بلکہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے پاکستان کی عوام کو لوٹا. اگر آپ کے پاس ایک دھیلے کی اور ایک اینٹ دکھانے کی بھی کارکردگی ہوتی تو آج وہ جھوٹا سازشی خط لہرانے کی بجائے آپ پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکتے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کتنی مہنگائی کم کی ہے, کتنا روزگار دیا ہے, کتنے منصوبے لگائے ہیں, کتنے ہسپتال بنائے ہیں, کتنے اسکول بنائے ہیں, کتنے میگا واٹ بجلی بنائی ہے. لیکن کارکردگی کا صفحہ کیونکہ خالی ہے اس لیے آپ ایک جھوٹا خط لہرا رہے ہیں. لیکن یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے, اور بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کے ذریعے یہ تمام حقائق بھی سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا سدباب بھی, اور آئندہ جو سمت ہے اس کو پاکستان کی عوام کی ترقی, خوشحالی, روزگار اور مہنگائی میں کمی کے جو ریفارمز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو بتائیں گے. ابھی میڈم ہے. ہاں جی, جب سے آپ وفاقی وزیر اطلاعات بنی ہے, میں تو آپ کی پہلی پریس کانفرنس میں آیا ہوں, لیکن جو سن رہے ہیں آپ صحافیوں کی فلاح بہبود کے وعدے کر رہی ہیں, دعوے کر رہی ہیں. آج اس ہال میں نوائے وقت گروپ کے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پچھلے کوئی 2 سال سے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ نوائے وقت گروپ اور ان صحافیوں کے درمیان, ان ورکرز کے درمیان کوئی ایسا پیچ اپ کرائیں کہ ان کو ریلیف مل سکے. لیکن باری باری کر لیں, باری باری. سیکنڈ پارٹ میڈم, ابھی انہوں نے بات کی آئین شکنی کے حوالے سے تصویر صاحب نے, کیا ڈاکٹر عارف الوی جو صدر پاکستان ہے ان کے مواخذے کے بارے میں بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ آپ بھی سوال لے لیں, آپ بھی لے لیں. ہاں جی, اور پھر میڈم کا بھی لے لیں. ہاں جی, موجودہ صورتحال ہے, سیاسی تناؤ جو ہے
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں ڈیموکریسی بھی ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس کو؟ جی آپ بھی میڈم کر لیں. جی میم تھینک یو ویری مچ. میم میں تو بہت سینئر جرنلسٹ یو نو می ویری ویل. میم میرا صرف یہ گزارش ہے، میری شکایت ہے کہ الیکٹرانک میڈیا آپ سے ڈائریکٹ ملتا ہے اینکر پرسنس وغیرہ. تو میں 28 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے، تو ہم لوگوں کو پرنٹ میڈیا بالکل اگنور ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتا. تو ہماری کمپلینس جو ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتی ہیں. تو 2.5 سال اتنے برے گزرے، ہم اس بلڈنگ میں نہیں آئے ڈیو ٹو مینی پرسن. صرف پی آئی او سہیل علی خان اتنا برا نہیں تھا جتنے باقی لوگوں نے کیا ہمارے ساتھ، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تو سب پی آئی او جانتے ہیں. میں صرف آپ سے اتنا گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے خیال میں آپ شاید آج لندن جا رہی، تو مجھے آپ ایک میٹنگ کا ٹائم دے دیجیے، یہ میرا کام ہے. میں جی پہلے تو سوال آپ نے جو کیا نوائے وقت سے ریلیٹڈ، اور آپ نے یہ بات کی میری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے. آپ بھی جانتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ جو سیلری ایشوز ہیں، ڈیوز کے ایشوز ہیں، ان سب کے اوپر تفصیلی بات کی ہے. اور ہم بھی ایک ایسا ریفارم یہاں لا رہے ہیں پی آئی ڈی کے اندر بھی کہ جو جب بھی کوئی ادارہ بلنگ دے تو اس کی ایک محدود مدت کے اندر اس کے ڈیوز کلیئر کر دیے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کا بھی سلسلہ ہے جو وہ جاری رہے. دوسری آپ نے میڈم بات کی، میں 2 دن ایک منٹ جی ایک منٹ 2 دن جو ہے پی آئی ڈی میں آ کے بیٹھتی ہوں. کوئی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی قدغن نہیں ہے. آپ جب چاہیں مجھے میرے آفس میں ڈائریکٹلی آ کے مل سکتی ہیں. تیسرا ایک منٹ سر میڈم آپ نے 2-2.5 دن پہلے مظاہرہ کیے ہیں، جب گھر کے بعد مظاہرہ کا اعلان کیا تو اس کے بعد اس نے ہمارے خلاف کیس کر دیا. اب وقت جو صاحب وہ ٹائم نہیں رہا ہمارے پاس. میڈم لوگ خودکشی کے اوپر آ رہے ہیں، لوگ فوت ہو گئے ہیں. برائے مہربانی لندن جانے سے پہلے آپ ایک کمیٹی بنا دیں، بے کسی کے ساتھ ہماری بات میں وقت جو متاثرین ہیں وہ میڈم نرویزہ کے اتنے مظالم کا شکار ہیں کہ وہ بھوکے مرنے کے اوپر آ گئے. لٹرلی جو کا برا حال ہے اس کے اوپر. جی بالکل مجھے اس بات کا پتہ بھی ہے. اور جو پچھلے 4 سال میں ڈفرینٹ پروونسز کے لیے ڈفرینٹ جو جرنلسٹ ہیں ان کی معاشی صورتحال بھی، ورکر جرنلسٹ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو رپورٹرز ہیں، ان کے جو حالات ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں. جو 4 سال ہوتا رہا، میں خود اس چیز کو دیکھ رہی ہوں. کمیٹی بنانے کا مطلب ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، میں خود اس کو مانیٹر بھی کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ تمام اونرز کے ساتھ مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی ضرور بنائیں گے کہ کوئی صحافی کسی بھی قسم کے ظلم کا شکار نہ ہو. جی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ قانونی مشاورت کے لیے کابینہ نے ہدایت دے دی اور بہت ہی جلد اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. جی اس کے اوپر این سی او سی کو فوری طور پر آج ریوائیو کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آرڈر دے دیا ہے. اور کل اس کی جو شہباز شریف صاحب کا 2 دن کا دورہ ہے، اس کے فوری بعد پہلی میٹنگ جو ہے وہ این سی او سی کے اوپر بھی ہے. اور ہیلتھ منسٹری کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ فوری طور پر جو ویریئنٹ نیا آیا ہے اس کا ایک تو سدباب بھی کیا جائے اور اس کو مانیٹر کیا جی اس کو مانیٹر کیا جائے، اور جو اس کے ہیڈ ہیں اس کا بھی اعلان بہت جلد ہو جائے. فیڈرز کی کیٹیگری ابھی جب 10 سے 12 گھنٹے ابھی بھی جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان کا کیا مطلب مستقبل ہے؟ اور جو آپ کے جو لوڈ شیڈنگ کے جو آپ نے جو اپنے بتایا، میں نے آپ کو بتایا دیکھیے میں یہی میری عرض ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زیرو کا لفظ ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. زیرو جو کیٹیگری اے بی سی ہے وہاں زیرو ہے، یعنی 30% سے کم جہاں خسارہ ہے یا بل ریکور نہیں ہوتے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں، آج کے دن تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اس کے زیادہ جہاں خسارہ زیادہ ہے 50%، 60%، 80%، وہاں آج بھی وہ لوڈ مینجمنٹ جاری ہے. اور وہ ایک علیحدہ ڈیمانڈ ہے ہمارے سسٹم کے اوپر جس کو ہم مینیج کرتے ہیں، اور وہ مستقل ایک مینجمنٹ کا علیحدہ میکنزم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اس میں توازن لایا جائے کہ ٹھیک ہے وہاں سے ہمیں خسارہ ہے، وہاں سے ہمیں بلز نہیں ملتے ان دیہی علاقوں سے، لیکن ایک توازن پورا کر کے اسینشلی اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں زیرو سے پیچھے ہٹ کر بہت ساری لوڈ شیڈنگ جو اس وقت دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے، اگر ہمیں توازن کرنا تو پھر شہروں میں وہ آئے گی اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال ہم اس کو بالکل لمٹ کر رہے ہیں.